نظر لگنے کا ایک اور علاج غسل کرنا بھی ہے، بیری کے پتوں سے. یہاں ہوتی ہے بیری پشاور میں؟ جی. یہ جو چھوٹے بیروں والی بیری ہوتی ہے نا، اس کے 7 پتے لے لیں، 7 فریش پتے لے کے ان کو دھو کے ان کو گرائنڈ کر لیں، چاہے تو سل بٹے پہ، چاہے لنگری میں، چاہے آپ اس کو گرائنڈر میں اس کو ڈالیں، پانی کا گلاس ڈالیں اور اس کو شیک کر لیں. شیک کر کے اس کے اوپر رقیہ شریعہ پڑھیں. یہ جو آیات شفا کے کارڈ ہیں یہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. پھر اس کے بعد اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی پوری بکٹ میں ڈال دیں اور اس سے نہا لیں. مؤثر علاج ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. یہ نظر کا بھی بہترین علاج ہے. بلکہ اپنے گھر میں پتے رکھنے ہی چاہیے، فریج میں ڈال کے رکھ دینا. اگر منگا کے آپ توڑوا کے کٹھے کافی ساری پیکٹ بنا کے اور اس کو زپ لاک میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں تو وہ مہینوں جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے. ہر روز کس کو بھیجیں گے بیری سے پتے توڑنے؟ تو اس کو نکال کے 7 پتے نکالے، جیسے آپ کوئی ریسیپی اپنی ہوتی ہے ایسے ہی آپ ان کو کریں گرائنڈ، اور اوپر پڑھے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول، معوذتین، قل یا ایھا الکافرون، اور یہ دعائیں جو ہیں ان کتابوں کے اندر وہ پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر خود ہی بیٹھ کے دم کر کے، اور اس کے بعد آپ اس کو پی لیں، اور 3 گھونٹ بس پینے، 3 سانسیں، اور باقی جو پانی ہے اس کو بالٹی میں ڈال کے اور اس کو سارے جسم پر بہا لیں. پہلے آپ بے شک شیمپو وغیرہ سے نہا دھو کے صاف ہو جائیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بڑی لیٹر 1.5 لیٹر کی جو بوٹل ہوتی ہے اس میں پانی بھر کے واش روم میں رکھ دیں، اور جب آپ نہا چکے تو وہ سارا پانی اپنے اوپر پورے جسم کو مل کے اس سے ایک دفعہ نہا لیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ جس کی نظر لگی ہو اس کا وضو کا پانی لے کے اس کو بھی جسم پر ڈالیں تو اس سے بھی نظر دور ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ پانی نہ دے وضو کا تو اس کا جھوٹا پانی جو ہے وہ بھی پی کر انسان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قدرتی چیزوں سے بھی علاج کرنا چاہیے. زمزم کا پانی دم کر کے رکھ لیں اور اس کو پئیں. زمزم کے پانی سے نہا بھی سکتے، کوئی بیدبی نہیں ہے. کئی لوگ اس کو ایسے ہی سمجھتے کہ بیدبی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زیتون کا تیل پینا جو ہے یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے. جو کولڈ پریس ہوتا ہے نا زیتون کا آئل، ایک تو ہوتا ہے نا یہ جو لبوں وغیرہ میں ملتا ہے، نہیں، کولڈ پریس دبئی وغیرہ سے اچھا مل جاتا ہے، یہاں بھی شاید ہوں گی دکانیں جن پہ. ایک ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن، نہیں، کولڈ پریس، جسے کچی گھاڑی کا نہیں کہتے ہمارے ہاں، جیسے یہ توریا اور یہ جو سرسوں، اس کا جو کچی گھاڑی کا تیل ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے، اور جو مشینی قسم کا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. تو اسی طرح کچی گھاڑی کا زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو صبح کے وقت زیتون 1 چمچہ پی لیں اٹھ کے، جیسے آپ وضو کر کے آئے، آ کے 1 چمچہ زیتون کا پیئیں، پھر نماز وغیرہ پڑھیں. اس کے آدھے گھنٹے تک کچھ کھائیں پیئے نہیں، اور وہ نماز وغیرہ میں ذکر اذکار میں آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکۃ، زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، کیونکہ یہ مبارک درخت ہے. قرآن مجید میں اس کو مبارک درخت کہا گیا ہے. پھر جسم پر زیتون یا کلونجی کا تیل ملنا یہ بھی بیماریوں کو کم کرتا ہے. پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے وہ ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا، یعنی ایسے کر کے وضو جیسے کرتے ہیں ناک میں ڈال کے اس کو جھاڑے تو اس سے بھی اندر کی صفائی ہوتی. شہد کھانا وہ بھی علاج ہے. کلونجی کے دانے نہار منہ کھانا 3 یا 7 یا 5. تلبینہ کھانا، اس سے غم دور ہوتا ہے. اجوا کھجور کھانا، حدیث میں آتا ہے کہ جو 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس کو اس دن کوئی جادو زہر چیز اثر نہیں کرے گی. پھر اسی طرح سنا مکی، سنوت جو ہے فرمایا یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. سنا مکی جو ہوتا ہے وہ اگر اس کے پتے وغیرہ ہوتے ہیں، اگر کاوے کی طرح اگر آپ بنا کے اس کو پیئیں تو پیٹ کو بھی صاف کرتی ہے. پھر شہد، زیتون کا تیل، کلونجی کو ملا کے استعمال کریں، تینوں کو ہم وزن ملا لیں اور یہ سارے زہر ٹاکسنز جو ہے نا جسم سے نکال دیتی. یعنی جتنا شہد ڈالیں اتنا زیتون اتنا کلونجی کا آئل، تو ان کو ملا کر، یعنی کہتے ہیں کہ جو اگر کسی کو نظر بد ہو یا جن ہو تو یہ جسم کو پاک کر دیتی ہے یہ چیز. حجامہ کرانا، حجامہ جو ہے وہ بھی ایک بہترین علاج ہے نظر بد کا.
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. علاج کی نیت سے صدقہ کرنا ایک صدقہ ہوتا ہے، ویسے انسان روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور ایک اس لیے دیتا ہے کہ میرا علاج ہو جائے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بکرا دیا جائے یا کوئی اور اس طرح کی چیز، جو بھی کسی کی ضرورت ہے اگر آپ وہ پورا کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. اسی طرح گھر سے ایسی چیزیں نکال دیں جس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جیسے کتا وغیرہ یا تصویریں لٹکانا، کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. تو باہر رکھیں بے شک حفاظت کے لیے، لیکن کمروں کے اندر نہیں رکھے کتے وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آنا تھا تو وہ نہیں آئے. آپ پریشان ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے یعنی کہ جس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے اس کے نیچے کتے کا بچہ تھا. جب وہ گیا تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے. یعنی اپنے نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، اور یہ جو طریقے میں نے بتائے ہیں انشاءاللہ یہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھیں گے اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.